الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ عربی زبان کو آسان اور سہل انداز میں سیکھنے کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس میں برکت عطا فرمائے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اسے نفع مند بنائے، دنیا و آخرت میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنائے، اور قرآن مجید کو سیکھنے میں ہمارے لیے مددگار کرے۔ اب ہم عربی زبان کے اسماء کو سب سے پہلے زیر بحث لائیں گے۔ مدارس میں تو صرف سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کچھ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تو ہم بھی انشاءاللہ اسماء سے ابتدا کریں گے، اور یہ میرے خیال میں زیادہ آسان بھی رہے گا اور آپ کی دلچسپی بھی برقرار رہے گی۔ تو ہم سب سے پہلے اسماء کے جو 4 پہلو ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے، جن میں سب سے پہلا جنس یعنی تذکیر و تانیث، اسم یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث۔ دوسرا عدد یعنی واحد جمع تعداد کے لحاظ سے، عربی میں اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کو کیسے اس کی جمع بنائی جاتی ہے واحد سے، اور اس کے کتنے صیغے ہیں۔ اس کے بعد وسعت یعنی اسم کا نکرہ یا معرفہ ہونا۔ یہ 3 چیزیں تو تقریباً تمام زبانوں میں پائی جاتی ہیں۔ جو چوتھی چیز ہے اعراب، یہ عربی زبان کا خاصہ ہے، اور اسی سے ہم ابتدا کریں گے، اسی کو ہم زیر بحث لائیں گے، اعراب کو، کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہی سب سے ضروری چیز ہے جس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ مثال کے طور پر ہم ایک اسم لیتے ہیں مسلم۔ مسلمن، اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے میم پہ پیش ہے، دوسرا ساکن ہے اور لام پہ زیر ہے، تو ان چیزوں کو حرکات و سکنات کہا جاتا ہے، یا ان کو اکٹھا حرکات بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آخری میم پر جو تنوین نظر آ رہی ہے، 2 پیشیں، یہ اعراب کہلاتے ہیں، اور اسی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور اسی پر منحصر ہوتا ہے عربی زبان میں فاعل اور مفعول اور اضافت کا تعین کرنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ تقریباً 85% اسماء ایسے ہیں جو 3 شکلیں تبدیل کرتے ہیں۔ ان کو حالت رفع، دوسری کو نصب جس کو ہم، اور تیسری جر۔ رفع حالت فاعلی، نصب حالت مفعولی، اور جر حالت اضافی۔ جیسے ہم انگریزی میں بھی ہی حالت فاعلی ہے، ہز حالت اضافی ہے، پوزیسو کیس ہے، اور اسی طرح ہم یہ مفعولی حالت ہے یا آبجیکٹو کیس جسے آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی تبدیل ہوتے ہیں 3 حالتوں میں۔ جو رفع ہوتا ہے، جو رفع حالت میں ہوتا ہے اس کو مرفوع، جو نصب میں ہوتا ہے منصوب، اور جو جر میں ہوتا ہے اسے مجرور کہا جاتا ہے۔
یہ ویسے اصطلاحیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ کہ ہم اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے، ہم سب سے پہلے اسی مسلم کو لے لیتے ہیں. یہ مسلم کی حالت رفع ہے. اب دوسری، اب اس کو جب ہم حالت نصب میں لے جائیں گے تو مسلمن ہو جائے گا، مسلمن. اور یہ جو دھیان اس چیز کا رکھنا ہے حالت نصب میں، کہ اس میں جب حالت نصب میں کوئی بھی اسم جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میم کے بعد حالت نصب میں الف بھی بڑھ گیا اور 2 زبریں آئی ہیں. صرف مسلم، جیسے ہم یہ دیکھیں اس طرح اس کو لکھنا، ہرگز ٹھیک نہیں ہوگا کہ میم کے اوپر 2 زبریں لگا دیں. ایسے نہیں، بلکہ یہ جو اوپر مسلمن لکھا ہے الف کے ساتھ، یہ والا درست ہے. یہ اس کا طریقہ ہے، یعنی الف بڑھائیں گے. اس طرح جب حالت جر میں لے کر جائیں گے اسم کو تو ہم لکھیں گے مسلمین. یہ دیکھیے اس پر نیچے 2 زیریں آ جائیں گے، مسلمین. اس میں معنی میں کوئی فرق نہیں آتا، صرف سٹیٹس چینج ہوتا ہے. اردو کا ایک جملہ آپ دیکھیں، حامد نے محمود کو مارا. اب ہم یہاں لکھ بھی لیتے ہیں، حامد نے محمود کو مارا. اب اس میں دیکھ رہے ہیں کہ حامد نے، یہ جو نے ہے یہ اردو میں ڈیسائیڈ کرتا ہے اور کو، کہ کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول. حامد نے محمود کو مارا. حامد اس میں فاعل ہے، محمود مفعول ہے. محمود کو اٹھا کر ہم حامد کی جگہ لگا دیں اور حامد کو محمود کی جگہ، تو بن جائے گا محمود نے حامد کو مارا. تو اب دیکھیں گے کہ محمود فاعل بن گیا اور حامد مفعول بن گیا، لیکن ان کے معنی میں کوئی فرق نہیں آیا. حامد حامد ہی رہا، محمود محمود ہی رہا. لیکن عربی زبان میں اعراب ہی کی تبدیلی سے اس کے مفعول یا فاعل بننے کا تعین ہوتا ہے. امید ہے اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. میں آپ کو 5 حروف دے دیتا ہوں، ان کو آپ کمنٹ باکس میں لکھ کر بتا سکتے ہیں، تبدیل کر کے ان دونوں حالتوں میں. حالت رفع میں لکھ دیتا ہوں، نصب اور جر میں آپ نے تبدیل کرنا ہے. پہلا ہے جی محمدن. دوسرا ہے صادقن. تیسرا منافقن. چوتھا کافرون. اور 5واں ہم لکھ لیتے ہیں مؤمنون. ان 5 الفاظ کو آپ نے کمنٹ باکس میں حالت نصب اور جر میں تبدیل کر کے بتانا ہے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے برکت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ جلد ہی اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.